السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید و شاداب کا پھر ایک بار ایک ویڈیو کے ساتھ میں ہوں۔ کوکب شیطانی، یہ گینڈامل سوامی ہاتھی کی طرح پھول گیا ہے، کھا کھا کے غریبوں کا مال لوٹ لوٹ کے۔ اور یہ شیطان کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مدد مانگنے، غوث سے مانگے تو شرک ہوتا، اور کہتا ہے کہ غوث کو اللہ نے غوث بنایا ہے، اللہ نے برانچز بنائے ہیں، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، چلے چبوترے، جاؤ مورتیوں کی پوجا کرو، پتھروں کی پوجا کرو، ہڈیوں کی پوجا کرو، خبروں کی پوجا کرو، اللہ نے بنائے ہیں۔ دیکھیے ویڈیو آپ۔ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہیں جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہیے نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اللہ ہے یا غیر اللہ؟ کہاں گیا فتویٰ؟ کیسے ہیں یہ لوگ؟ کہاں گئے ان کے فتوے؟ تو سنو، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر دوا دیتا۔ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، ورنہ تو جو اللہ دوا میں شفا رکھتا ہے وہی اپنے ولی میں بھی رکھتا ہے۔ جھگڑا ختم۔ تو ان کو غوث بنایا ہے کس نے؟ کس نے؟ وہ خود سے غوث نہیں ہے، رب نے غوث۔ ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ گیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کیسے یہ شیطان، یہودی، رافضی، کوکب، ہاتھی پنڈت، یہ گینڈامل سوامی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کون سا ایسا دنیا کا بندہ ہے کہ وہ کسی مردہ ڈاکٹر کی خبر پہ جا کے کہے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو؟ زندہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں نکالی جس کا کوئی علاج نہ ہو، تم اپنا علاج کروایا کرو، نبی کا فرمان ہے۔ اور زندہ ڈاکٹر سے علاج کروانا بالکل جائز ہے۔ تو بتا تیرا مردہ بابا کیسے علاج کرتا ہے، کیسے دعا سنتا ہے؟ تو کہتا ہے نا کہ غوث اللہ نے بنایا ہے، خواجہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہاں پہ کہا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے غوث بناؤں گا، چھوٹے چھوٹے خواجہ بناؤں گا، بندہ نواز، گندا نواز، انڈا نواز، طوطی شاہ، چنو شاہ، منو شاہ بناؤں گا، اور گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر تم لوگ ان کے نام کے چھلے چبوترے بنا کر پتھروں کی، لاشوں کی، مردوں کی پوجا کرو اور ان مردوں سے دعا کرو۔ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے قرآن میں؟ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے کہ تم مردوں کو پکارو؟ اس حی القیوم کو چھوڑ کے تو مردے کو پکارتا ہے، بے غیرت، مردے کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے، بے شرم، بے حیا۔ مالک کا فرمان تو نہیں پڑھتا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تمام انبیاء کی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور تو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے کافی، بلکہ گلی کا جو گڑا ہوا مردہ ہے وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہمارا غوث پاک ہے، وہ ہمارا غریب نواز ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ حجمری ہے، یہ گجمری ہے، ان کو اللہ نے بنایا۔ معاذ اللہ، اللہ پہ الزام لگاتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دجالی فتنے شیطان، تو اللہ پہ الزام لگا دیا۔ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے قرآن میں کہ میں نے یہ بابوں کو بنایا ہے، ان بابوں سے تم دعا کرو، یہ تمہاری دعائیں سنیں گے اور تمہاری مشکل دور کریں گے۔ اور اللہ نے کہیں پہ بھی نہیں کہا ہے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے عطائی خدا بناؤں گا، عطائی معبود بناؤں گا، غوث خواجہ بناؤں گا، تم ان سے دعا کرو۔ جواب دے کوکب نورانی، جواب دے شیطانی، جواب دے۔ تو ہر بردوی رضا خانی کان کھول کے سن لو، کوئی بھی شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے حدیث ہے 4497 اور صحیح بخاری کے حدیث ہے 6002۔ نبی نے فرمایا ہے، نبی کا فرمان مان لو۔ اللہ نے کہا مجھ سے جو دعا نہیں کرتا، میری جو عبادت نہیں کرتا، جو منہ پھیر لیتا ہے، اس کو ان قریب ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ کا حکم مان لو۔
اور ان خبر پجاری ملوں سے بچو، اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ یہ دلال، مردہ خور، مارکیٹنگ مینیجر مزاروں کے کروڑوں روپے کماتے ہوئے مزاروں سے لاشوں کا سودا کرتے ہوئے ان بابوں کی نیلامی کرتے ہیں، ان بابوں کی کھڑے کھڑے نیلامی کرتے ہیں یہ لوگ، ان بابوں کو بیچتے ہیں یہ لوگ، ان کے غلے، ان کے چھلے، ان کے چبوترے سب کچھ بکتا ہے، بکاؤ مزارہ ہیں یہ پورے، ان سے بچیے، اپنے ایمانوں کو بچائیے۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو